بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسع وائس آفیشیل کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے وقتوں میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ جادو کے زور پر حکومت کیا کرتا تھا۔ تو وہ جادوگر جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک اور لڑکا بھیجو میرے پاس تاکہ میں یہ سارا جادو اسے سکھا دوں، کیونکہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور کیونکہ میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو بھی ذہین بچہ ہوگا وہ میرے پاس آئے۔ تو بہت سارے بچے لائے گئے، لیکن بادشاہ نے ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا۔ وہ بچہ آنے لگا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے۔ بچہ جس راستے سے آتا تھا اس راستے میں ایک راہب تھا جو تورات کا علم دیا کرتا تھا۔ وہ بچہ جب آتا تو اس کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھتا۔ وہ جادوگر کے پاس جاتا اور واپس آ کر کچھ وقت راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی باتیں اس کے دل میں گھر کرنے لگیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بچہ جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک جانور آ گیا، ایک درندہ آ گیا۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر جادوگر سچا ہے تو یہ درندہ مر جائے۔ جب پتھر مارا تو نہ مرا۔ پھر ایک اور چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر راہب سچا ہے تو یہ درندہ مر جائے۔ جب اس بار اس نے پتھر مارا تو وہ درندہ مر گیا۔ پھر اس کا یقین اور ایمان اور پختہ ہو گیا۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب اس نے پتھر اٹھایا اس وقت وہ بچہ بہت بڑے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ تو اس بچے نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے بھی سمجھا کہ خیر بچہ تھا، من نہیں لگا، اس لیے وہ چھوڑ گیا۔ اب بچہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا۔ بادشاہ کا جو درباری تھا وہ نابینا ہو گیا، اس کی نظر چلی گئی۔ تو اسے کسی شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک لڑکا ہے، تو وہ جب دم کرتا ہے تو لنگڑے، لولے، اندھے، کوڑے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ درباری اس لڑکے کے پاس گیا تو لڑکے نے کہا کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ اس درباری نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اس بچے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب وہ دربار میں گیا، اب جو بادشاہ تھا وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ادھر لڑکے نے بھی اس درباری کو بتایا تھا کہ کسی کو میرا پتہ نہ بتانا، اور راہب نے بھی کہا تھا اس بچے سے کہ تم میرا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ اب جو بادشاہ تھا وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ درباری جب اس کے سامنے گیا تو اس نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے واپس آئیں؟ تو اس نے سارا ماجرا بتا دیا اور کہا کہ میں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس درباری کو مارا، پیٹا اور اس سے پوچھا کہ وہ لڑکا کدھر ہے؟ تو اس نے بتا دیا۔ ادھر بادشاہ نے اس درباری کو قتل کروا دیا۔ جب بچے کو لایا گیا تو بچے کو مارا پیٹا گیا تو اس نے راہب کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب بچے سے اس نے کہا کہ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ یہ سارا زمانہ دیکھے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اوپر سے نیچے پھینک دو۔ جب بادشاہ کے سپاہی اس بچے کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو اس بچے نے کہا کہ اے اللہ، میں لاوارث تو نہیں ہوں،
اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تو مجھے ان سے بچا، نہیں تو کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب وہیں پر زمین کے اندر دھنس گئے، اور بچہ پھر واپس آ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر سپاہیوں سے کہا کہ اسے سمندر کے اندر لے جاؤ اور پانی میں پھینک دو۔ جب سپاہی اسے لے گئے اور سمندر کے بیچوں بیچ پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لہر آئی اور کشتی کو الٹا دیا، اور بچہ صحیح سلامت باہر آ گیا، اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ پھر وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بچہ کہنے لگا کہ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور گھبرا گیا، اور کہنے لگا کہ یہ مصیبت کیا میرے پلے پڑ گئی ہے۔ پھر اس نے بچے سے پوچھا کہ آخر تم کیسے مرو گے؟ تو بچے نے کہا کہ مجھے موت کیسے آئے گی وہ میں طریقہ تجھے بتا دوں گا، لیکن پہلے تو میں پورے ملک کی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کرو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کیسے مارنا ہے۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے ولی اپنی موت خود کیسے موت آئے گی، وہ ان کو طریقے بتا رہے ہیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو بچے نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر یہ تیر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ اب سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو اس بادشاہ نے اللہ کا نام لیا اور تیر مارا، اور بچہ مر گیا۔ تو ادھر سب کے سب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ نے ایک کو آگ میں ڈالا، پھر دوسرے کو ڈالا، 70 لوگ اس نے آگ میں ڈالے، پھر 6 اور ڈالے، 76۔ پھر 77ویں کی جب باری آئی تو وہ ایک ماں کا بچہ تھا، ماں رونے لگی تو بچہ بول پڑا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پر جان دے رہا ہوں۔ اپنی ماں کو کہنے لگا کہ رونا مت، کیوں کہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہوں۔ تو پھر ماں نے جب دعا مانگی تو اللہ کا قہر نازل ہوا، اور وہ بادشاہ اور اس کی پوری سلطنت تہس نہس ہو گئی، اور جو پیچھے جو باقی لوگ بچے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اگر آپ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل واصف وائس آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چلیں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔